بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سٹوری ہے سپنوں کے سفر کی۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی کچی جھوپڑی تھی جہاں ایک غریب لیکن نیک دل پریوار بستا تھا۔ اس پریوار میں 3 لوگ تھے، پتا کریم، ماں شاہین اور ان دونوں کا بیٹا عارف۔ کریم دن رات مزدوری کرتے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں ٹفن اور فاوڑا لے کر کھیتوں میں مزدوری کرنے چلے جاتے تھے۔ کھیتوں میں پسینہ بہاتے اور وہی پسینے کی کمائی ان کے گھر کی روزی روٹی میں بدلتی۔ ماں شاہین ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ گھر سنبھالنا، کھانا پکانا اور بیٹے کو پڑھانا ہی ان کی زندگی تھی۔ پیسوں کی کمی تھی مگر دل بڑے تھے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو سمجھاتے، بیٹا محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ غریبی آج ہے مگر کل نہیں رہے گی، بس تم پڑھ لکھ کر ہمارے لیے بہتر بھوشیہ بنانا۔ عارف جو بچپن سے کافی ہوشیار تھا، اس کے کپڑے پرانے ہوتے، جوتے پھٹے ہوتے، لیکن آنکھوں میں سپنے چمکتے۔ وہ ہمیشہ سوچتا، ایک دن میں اپنی تقدیر بدلوں گا، ابو امی کو آرام دوں گا اور میرا سب سے بڑا سپنا انہیں حج کرواؤں گا۔ عارف جب اسکول جاتا تو اکثر دوسرے بچے اس کا مذاق بناتے۔ کسی کے پاس نئی کتابیں ہوتی، کسی کے پاس اچھے بیگ ہوتے، لیکن عارف کے پاس بس پرانا سا تھیلا۔ کئی بار یہ سب دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا، مگر اس کی ماں اکثر اس کا حوصلہ بڑھاتے، اس سے کہتے، بیٹا یاد رکھ، کتابوں کی چمک نہیں، دماغ کی چمک کام آئے گی۔ غریبی نے اسے بچپن سے کافی مضبوط بنا دیا تھا۔ پڑھائی کے بعد شام کو وہ چائے کی دکان پر کام کرنے جاتا تھا۔ کبھی برتن دھوتا، کبھی گراہکوں کو چائے دیتا۔ بدلے میں جو بھی وہاں سے ملتا اس سے اپنے اسکول کے لیے کاپی یا کتابیں خرید لیتا۔ کریم بیٹے کو دیکھ کر سوچتا تھا، کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اسے صرف پڑھائی کرواتا، مزدوری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن عارف اپنے پتا کی تکلیف سمجھتا تھا۔ وہ ابو سے کہتا، آپ فکر مت کرو، ایک دن میں سب بدل دوں گا۔ عارف پڑھائی میں اچھا تھا کہ اکثر ماسٹر جی اس کی تعریف کرتے۔ اس نے 10ویں میں ٹاپ کیا تھا۔ پورا گاؤں چونک گیا کہ غریب مزدور کا بیٹا اتنا ہوشیار کیسے نکل گا۔ لیکن اصل سنگھرش تو اب شروع ہونے والا تھا۔ آگے کی پڑھائی کے لیے بالکل پیسے نہیں تھے، کالج کی فیس بھی دینی تھی۔ کالج کی فیس سن کر ہی اس کے پتا کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ وہ اس سے بولے، بیٹا تیری چاہت بڑی ہے مگر ہماری جیب چھوٹی ہے۔ یہ سن کر عارف کی آنکھیں بھر آئی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے شہر جا کر پارٹ ٹائم کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن میں کالج جاتا، رات میں ہوٹل میں کام کرتا۔ نیند پوری نہیں ہوتی تھی، ہاتھ پاؤں بھی درد کرتے تھے، لیکن اس کے سپنوں نے دل میں آگ جلائے رکھی۔ دھیرے دھیرے وقت بدلا۔ عارف نے محنت اور لگن سے پڑھائی تو پوری کر لی، اور اس کے ہنر اور سنگھرش کو دیکھ کر ایک کمپنی نے اسے نوکری بھی دے دی۔ پہلی بار اس کے ہاتھ میں جب تنخواہ آئی، وہ نوٹ دیکھ کر رو پڑا۔ اسے اپنے ابا امی کی جھریوں بھری آنکھیں یاد آ گئی۔ ان کے وہ دن یاد آئے جب انہوں نے بھوکے رہ کر اسے کھلایا تھا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے اپنے ابو امی کے لیے نئے کپڑے خریدے اور آرام دائق بستر خریدا۔ جھوپڑی کی جگہ پکا مکان جو ان کا سپنا تھا وہ بنایا۔ گاؤں کے لوگ کہتے، دیکھو محنت اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ لیکن عارف کا سب سے بڑا سپنا وہ ابھی ادھورا تھا۔ وہ چاہتا تھا اپنے ابو امی کو حج پر بھیجنا، ان سے حج ادا کروانا۔ اس نے پیسے جمع کرنا شروع کیا۔ مہینے کی تنخواہ سے وہ ہر دن سیونگ کرتا رہا۔ ایک دن اس کے ماں باپ کے سامنے اس نے حج کے لیے ٹکٹ رکھ دیا اور بولا، ابا امی آپ دونوں اللہ کے مہمان بنو گے، آپ حج پہ جا رہے ہو۔ یہ بات سنتے ہی شاہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کریم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا ہم تو سوچتے تھے کہ ہمارے جیسے غریب کبھی مکہ مدینہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو نے ہمارا یہ خواب پورا کر دیا۔
اللہ تجھے ہر وقت نوازتا رہے۔ الحمدللہ میرے مالک، آپ نے مجھے اتنا اچھا بیٹا دیا۔ جب کریم اور ساحن حج سے لوٹے تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہر وقت بیٹے کے لیے دعا کرتے، یا اللہ جس بیٹے نے ہمیں یہ خوشی دی ہے اس کی زندگی آسان کر دے۔ گاؤں کے لوگ بھی عارف کی مثال دینے لگے۔ لوگ اپنے بچوں سے کہتے، دیکھو محنت کرنے سے کوئی سپنا ناممکن نہیں ہوگا۔ عارف جیسے بیٹے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ عارف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، غریبی، تنگحالی اور مشکلیں انسان کو توڑ ضرور دیتی ہیں، لیکن اس کی محنت اس کے سپنوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ محنت اور صبر ہر سپنا پورا کر دیتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو انسان اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ عارف نے اپنی محنت سے اپنا سب سے بڑا سپنا، اپنے ماں باپ کو آرام دینا اور انہیں حج پر پہنچانا، پورا کیا۔